अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, आज हम बात करते हैं कि क्या कनाडा में जो दूध मिलता है वो ख़ालिस और असली है या नहीं। कि जनाब कनाडा जनाब जन्नत नज़ीर मुल्क है। कनाडा जन्नत नज़ीर मुल्क है कि मतलब ये है कि जन्नत के बड़े करीब करीब है, और कहने का मकसद ये है कि बड़ा खूबसूरत जगह है। हर चीज़ यहाँ पे ख़ालिस मिलती है। जनाब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ भी ख़ालिस नहीं है। और जनाब पाकिस्तान में दूध की बात की जाए तो बिल्कुल भी ख़ालिस नहीं है। जनाब वो दूध निकालते हैं, उनको जो है इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो दूध की मकदार ज़्यादा हो जाती है। गाय में दूध भर भर के निकाला जाता है और उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। फिर पानी उस दूध में और पानी मिलाया जाता है, फिर और पानी मिलाया जाता है। तो बेसिकली वो दूध और पानी नहीं बल्कि पानी और दूध रह जाता है कि पानी के अंदर बेसिकली थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है। तो क्या यह बात सही है? पाकिस्तान में हो भी सकता है, लेकिन कनाडा में जनाब दूध बिल्कुल ख़ालिस मिलता है। नहीं जनाब, ये सोचे सुन कर के आपको जो है बड़ी हैरत होगी कि जनाब जैसा कि मैंने पाकिस्तान की मिसाल की दी कि जैसे पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, और अब यूँ है कि जैसे पानी में दूध मिलाया जाता है। कनाडा में, जी हाँ, कनाडा में भी पानी में दूध मिलाया जाता है। तफ़सील मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रहोगे। जी हाँ, पानी में दूध मिलाया जाता है और दूध में पानी नहीं मिलाया जाता है। तो इसकी तफ़सील मैं आपको अभी जनाब गोशगुज़ार करता हूँ कि सिलसिला ये है कि यहाँ पर जितने भी दूध हैं, जितने प्रोडक्ट जो हैं दूध के, ये जितनी कंपनीज़ हैं, अगर उस पर मिल्क लिखा हुआ है तो जी हाँ, वो मिल्क इज़ सेफ़ टू ड्रिंक। उसको पीना बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि सेफ्टी का जो है उसका 100% ख्याल रखा जाता है। एनी मिल्क, एनी ब्रांड ऑफ द मिल्क आप यहाँ पे बिला झिझक किसी भी स्टोर से लेके पी सकते हैं। लेकिन ये सेफ़ है तो हैं, सेफ़ तो हैं बिल्कुल जनाब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिल्कुल ख़ालिस है? जवाब इसका है कि जी नहीं। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, यूके में, जर्मनी में दूध ख़ालिस नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना जनाब, फिर बताता हूँ। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, जर्मनी में दूध बिल्कुल ख़ालिस नहीं होता है। और जनाब अब पाकिस्तान में भी ख़ालिस नहीं होता। तो जनाब आप खुशनसीब हैं जिन्हें कुछ तो मिलता है। कनाडा पाकिस्तान में कुछ तो मिलता है कि कोई चीज़ सिमिलर है। आप लोग यही शिकायत करते हैं और आपको यही कहना है, और शिकायत मुझे नहीं कहना चाहिए। आप लोगों का जो है, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान का अलमिया ये है कि कोई भी चीज़ कनाडा या अमेरिका से नहीं मिलती है। तो जनाब दूध पाकिस्तान में भी ख़ालिस नहीं मिलता, और दूध कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे जो कि बड़े बड़े नामवर कंट्रीज़ हैं, टॉप पे नाम इनके आते हैं, और इवन स्विट्ज़रलैंड में, जी हाँ, दूध ख़ालिस नहीं मिलता है। मैं बार बार इसको आपको मुतवज्जह करा रहा हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान में भी दूध ख़ालिस नहीं मिलता, इन ममालिक में भी ख़ालिस नहीं मिलता। इनमें पानी में दूध मिलाया जाता है। तो जनाब जो ग्रेडिंग आमतौर पे यहाँ पर है दूध की A1 और A2 है, लेकिन आम अल्फाज में जो ग्रेडिंग है 1%, 2%, 2.5%, 3.5%, उसके बाद 4% है, उसके बाद 5%। अच्छा, 5% मिल्क जो है यहाँ पे तो शायद ही कहीं दस्तयाब हो, किसी गांव वगैरह में जो यहाँ की जो कंट्री साइड है वहाँ दस्तयाब हो, या वो दूध जो आपने गाय से निकाला है उस वक्त आपने उसको साफ़ किया है, उसको हीटअप किया है ताकि उससे बैक्टीरियाज वगैरह किल हो जाएं, फिर आपने उसको फ़िल्टर किया है, दैट कुड बी 5.2%, 5.5%। ये फ़ैट्स होते हैं। फ़ैट्स का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर से आपने कोई भी मक्खन शक्कन घी शी नहीं निकाली है, होड़ नहीं निकाली है। होड़ जो है ना वो ख़ालिस है सारा का सारा। अगर वो दूध यहाँ पे किसी को पिला दिया जाए, या मैं आधा गिलास वो दूध पी लूँ, तो मेरा पेट ख़राब हो जाएगा और दिन भर में 6 चक्कर मेरे वॉशरूम के लग जाएंगे। जी हाँ, अब हमारे पेट जो है, हमारे आते जो है उस काबिल बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। अब कनाडा में जो कि पानी में दूध मिला के बेचा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हर आदमी ये जानता है सिवाय हम देसी लोगों के। हम देसी लोगों के दिमाग में ये है उमूमन, हाँ सबकी मैं बात नहीं करता, इन जनरल बात कर रहा हूँ, उमूमन ये है कि जरा हम कनाडा में हर चीज़ ज़बरदस्त खा रहे हैं, हर चीज़ असली खा रहे हैं, इंक्लूडिंग मिल्क जो है। पाकिस्तान में देखे जरा, वहाँ तो
پانی والا ملک ملتا ہے. اب وہاں پہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں, پہلے دودھ میں پانی ملاتے ہیں. سرکار میں یہاں بیٹھا ہوں, میں جو یہاں دودھ پی رہا ہوں وہ بھی پانی میں دودھ ملا ہوا ہے. جی ہاں, اگر میں 1% جو ملک ہے, جو گریڈ ہے, اس کا ڈبہ لیتا ہوں, اس کے پیکٹ لیتا ہوں, وہ تو بالکل ہی بہت زیادہ پانی ملا ہوا ہے. بیسکلی پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا ہوا ہے. اس کے اندر سے گھی شی مکھن شکن جناب سارے کر لیے گئے ہیں پہلے ہی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا ہے. وہ بہت ہی لائٹ ملک ہے. وہ آپ کو لائٹ ملک کے نام سے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کرائی جاتی ہے کہ نہیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, آپ کو ڈائبٹیز ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ 1% لیجئے. پھر دوسرا آتا ہے 2% لیجئے اگر آپ تھوڑے سے آپ کا اور زیادہ فیٹس چاہیے. جی ہاں, یہ ایڈورٹیزمنٹ کے بیس پہ پوری دنیا چلتی ہے. پوری دنیا ایڈورٹیزمنٹ کے بیس پہ چلتی ہے. آپ جاپان چلے جائیں, آپ جاپانی کے ساتھ جاپنیز میں بات نہیں کر سکتے انلیس وہ انگلش جانتا ہو. آپ جاپنیز آپ کو نہیں آتی, لیکن اگر آپ کہیں کوکا کولا تو اس نے بھی کہنا ہے کوکا کولا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز کوکا کولا ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہے کہ اگر آپ جاپنیز سے یوٹیوب بولیں گے تو وہ کہے گا یوٹیوب یس آئی نو تو یس آئی نو تو نہیں بولے گا, اس کو انگلش نہیں آتی ہے. آپ یوٹیوب بولیں گے, اس نے بھی یوٹیوب بولنا. آپ فیس بک بولیں گے, آپ فیس بک وہ بھی بولے گا. لیکن آپ کہیں گے واٹ از یور نیم, اس نے سر ہلا دینا اگر اس کو انگلش نہیں آتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ ملک کا جو سسٹم ہے, اس طرح سے پوری جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں سمجھا دیا گیا ہے اشتہارات کے ذریعے, بڑے بڑی زبردست قسم کے اشتہارات کے ذریعے کہ جناب 1% کا آپ کو کیا فائدہ ہے, 2% کو آپ کا 2% ملک کا کیا فائدہ ہے, اس کے بعد 3.2% ملک ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں کہ جناب اس میں فیٹس بہت زیادہ ہیں. یعنی جب وہ 1% سے 2% کے اوپر ہونے کے بعد جب وہ تھوڑی سی اچھی مقدار میں جا رہا ہے تو اس کے فوائد کم ہیں, نقصانات زیادہ ہیں. جناب پرائس بھی زیادہ ہیں. فائدے نقصانات کے علاوہ پرائس بھی زیادہ ہے. یقین کیجئے گا آپ, مجھے 25-26 سال ہو گئے, میں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا تھا. ابھی میں نے پچھلے ویک میں نے نوٹس کیا ہے کہ 2% ملک کی پرائس لکھی ہوئی ہے, 3.5% ملک کی پرائس باہر لکھی ہوئی ہے کہ وہی بتا رہے ہیں کہ ان کی پرائس کم ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیا دونوں کی پرائس میں فرق ہے. پھر میں نے 25-26 سال کے بعد اس کو نوٹس کیا کہ دونوں میں ملک میں فرق کیا ہے. میں تو خواب غفلت کے مزے لے رہا تھا کہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اصلی دودھ پی رہا ہوں اور اصلی دودھ اپنے بچوں کو ہی پلا رہا ہوں. اصلی دودھ میں زبردست قسم کی چائے بن رہی ہے. اور پچھلی دنوں ہوا یہ ہے کہ 3.2% ملک میں ہمیشہ سے لیا ہے میں نے یہاں پہ, تو اس میں چائے بہت اچھی بنتی تھی. ہمارے گھر میں ہمیشہ بالکل جو ہے نا دودھ پتی کی چائے بنتی ہے, اس میں پانی بالکل نہیں ڈالتے ہم خالص کی وجہ سے. تو 2% ملک ایک دفعہ میں لے کے آ گیا, چائے کا مزہ ہی نہیں آیا. پچھلے 2-3 مہینے میں جو ہے نا کبھی 3.2% کبھی 2%, اور بالکل کلیئر ٹیسٹ کا پتہ لگ رہا تھا. جب اگر پچھلے ویک میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ پرائس میں فرق, پھر میں نے جب کہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جناب دونوں ہی اصلی نہیں ہے. ابھی بھی اصلی ہونا باقی ہے, لیکن ابھی دونوں ہی اصلی نہیں ہے, دونوں کی پرائس میں ہی فرق ہے. کس قدر میں بیوقوف بنا رہا, یا خواب غفلت کے مزے لیتا رہا, یا میں نے ریسرچ کی نہیں کی. ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب ہم ریسرچ نہیں کرتے ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, ہم سنی سنائی باتوں پہ چلتے رہتے ہیں. ہم اس اس میں تھے کہ جناب یہاں پہ کوئی چیز بھی نقلی تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن یہاں تو جناب اصلی دودھ بھی نہیں مل رہا. جب میں نے آج ریسرچ کیا تو پتہ لگا کہ 1-2 جگہ پہ یہاں پہ گاؤں سائٹ پہ یعنی کنٹری سائٹ پہ 5.5% ملک ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں ہوتا ہے. اور وہ دیٹ از فرام کاؤ ٹو یور مگ اور جگ اور یور بیگ. ڈائریکٹلی وہ آپ کے سامنے گائے سے نکالیں گے, اس کو فلٹر کریں گے, 2-4 ان کے اسٹیپ ہے فلٹر کرنے کے. وہ فلٹر کرنے کے بعد رائٹ ان فرنٹ آف یور آئیز آپ کو وہ دودھ دے دیں گے. لیکن میں تو اب یہ سمجھتا ہوں جو 1%, 2% اور 3% پینے والا ملک ہے, زیادہ میرا خیال ہے اس کو وہ نہیں پینا چاہیے. نہیں تو اس نے جو ہے نا پورا دن اس نے جو ہے ایک واش روم کو ریزرو کر لینا ہے. جی ہاں جناب, کینیڈا میں دودھ خالص ملتا ہے. جی نہیں, خالص نہیں ملتا ہے. دودھ جو ہے وہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. بالکل آپ کے سامنے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیا ہے. پانی میں دودھ ملاتے ہیں, اس کو 1% کر دیتے ہیں. پانی میں وہ دودھ کون سے ملایا تھا انہوں نے 5.5% والا, اس کو دیکھا کہ یہ 1% ہو گیا ہے. اس کے بعد آگے کیا 2% اور اچھا ملک دودھ جو تھا وہ ملایا, پانی کم ملایا.
تو اس طرح سے کرتے کرتے 3.2% میں نے ابھی تک 3.25% سنا ہے، پیا ہے، دیکھا ہے۔ اس سے ہائیسٹ کوالٹی جو ہے میں نے نہیں دیکھی ہے۔ میں وہ فارم مجھے پتہ لگ گیا ہے جہاں پہ جو ہے 5.5% ملتا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ تعالی میں وہاں جا کر کے وہ دودھ بھی لا کر کے میں دیکھوں گا اس کی چائے کیسے بنتی ہے، اس کی یعنی یقیناً اس سے زبردست بنتی ہوگی، یقیناً اس کے اندر سے جو ہے بالکل بھی کوئی فیٹس الگ نہیں کیا گیا ہے، مکھن اور گھی وغیرہ اس میں سے الگ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو جناب جی ہاں، ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک یہاں کے جنت نظیر ملک کی بہت زیادہ میں نے یہاں پہ اچھائیاں ہیں، جو میں نے اچھائیاں بیان کی ہیں بالکل ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریسرچ کی بات پتہ چلی کہ وہ ہمارے جو وہم گمان میں چیزیں تھیں وہ ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ملک کے بارے میں آپ کو بتایا۔ میں آپ کو اور چیزوں کی بھی ریسرچ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اب سلولی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ بد نصیب نہیں ہیں۔ نصیب اور بد نصیبی جو بھی نصیب میں میرے اور آپ کے لکھا ہے یا اگر نہیں لکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ کمی زیادتی دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم جعلی کام کرتے ہیں، کیا ہم نقلی کام کرتے ہیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا وعدہ خلافی ہم نہیں کر رہے، کیا لوگوں کی بیک بائٹنگ نہیں کر رہے، کیا لوگوں کی جو ہے جو اچھائیاں ہیں بجائے بتانے کے ہم ان کی برائیاں لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کوئی مشکلات کے شکار ہے، کیا اس کی ان مشکلات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے یا ان کا مذاق نہیں بنا رہے؟ یہ تو ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے، اوڑھنے اور پہننے کی بات ہے، وہ تو ایک بڑی ہی عارضی سی چیزیں ہیں، لیکن جو ہم یہاں سے ساتھ لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری روح نکلنے کے بعد، کیا وہ چیزیں ساتھ لے جانے کے قابل ہیں؟ کیا وہ ویلڈ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیار کے مطابق ہیں؟ ان کا معیار جو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، ان کا معیار جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بالکل شیئر کریں، لائک کریں، لوگوں کے ساتھ بتائیں ان لوگوں کو، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک پہ، اور سبسکرائب ضرور کر لیں چینل کو۔ میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔